اکبر ایک دن حضرت فاطمہ زہرا جب گھر پہ رخصت ہو کے آئی تو کام کاج کرنا پڑ گیا. کبھی کنویں سے پانی بھر کے لانا پڑتا. آج ہمارے یہاں 30-35 فٹ 40 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے. وہ عرب کے کنویں تھے, کئی سو فٹ نیچے جا کر کے پانی نکلتا تھا. ہمارے یہاں کی رسی تو بڑا نرم و نازک ہے, وہ کھردری رسی, اس سے کنویں کا پانی نکالتے نکالتے ہاتھ کی ہتھیلیاں پھٹ گئیں. زخم ہو گئے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں, مرہم لگا لیتی کچھ سکون مل جاتا. پھر گھر میں چکی چلانا پڑتی, پھر زخم پھٹ جاتے, خون ٹپکنے لگتا. ایک دن حضرت فاطمہ زہرا کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا. اللہ اکبر. مولا علی شیر خدا شام کے وقت گھر میں داخل ہوئے. حضرت فاطمہ زہرا نے سلام کیا, معمول کے کاموں میں مشغول ہو گئی. مولا علی شیر خدا نے دیکھ لیا, ہاتھوں سے خون کے چند قطرے ٹپک گئے. فرمایا فاطمہ یہ خون کے قطرے کیسے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا ہوں گے معمولی سے, زخم ہو گئے ہیں. کہا فاطمہ ذرا ہتھیلیاں کھول کے دکھاؤ. جب ہتھیلیاں کھول کے دکھائی تو خون کے قطرے ٹپک رہے تھے, ہتھیلیاں لہو لہان تھی. علی شیر خدا کا دل جو ہے لرز گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاطمہ یہ اتنے بڑے زخم تم نے مجھے بتایا نہیں. حضرت فاطمہ نے کہا تم شام کو آئے ہو, دن بھر کے تھکے ہارے ہو, کام کر کے آئے ہو, میں تمہارے سامنے اپنی پریشانی رکھ دیتی تو تم بھی پریشان ہو جاتے. آج کی میری بہن ہوتی, آج کی میری قوم کی بیٹی ہوتی تو ذرا سی پریشانی آ جائے پورا گھر سر پہ اٹھا دیتی ہے. تھوڑا سا سر میں درد ہونے لگے, شام کو شوہر جیسے ہی گھر میں آیا اس کے سامنے گلے شکوے رکھ دیے. میرے باپ کے گھر میں تھی تو کبھی سر نہیں دکھا, وقت سے پہلے دوا آ گئی, تمہارے گھر میں بیمار پڑی ہوں, دوا دلانے والا کوئی نہیں. اتنے گلے شکوے اس غریب کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں کہ اس غریب کو اپنی غریبی کا احساس ہونے لگتا ہے. سیکھو حضرت فاطمہ کی سیرت سے. فرماتی کہتی ہیں تم دن بھر کے تھکے ہارے آئے ہو, میں اپنا دکھ تمہارے سامنے رکھ دیتی تو تم پریشان ہو جاتے. علی شیر خدا کہتے فاطمہ میں تمہارا مرتبہ جانتا ہوں, میں تمہاری شان جانتا ہوں, میں تمہاری عظمت جانتا ہوں. فاطمہ تمہارے لیے نبی فرماتے فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تمہارے لیے نبی فرماتے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. میں تمہاری شان جانتا ہوں فاطمہ, تم ایسا کرو, تم جب سے میرے گھر میں آئی تمہیں سکون سے کھانے کو کھانا نہیں ملا. ایسا کرو فاطمہ تم نبی کی بارگاہ میں چلی جاؤ, اور نبی کی بارگاہ میں کچھ کنیز اور کچھ باندیاں آئی ہیں, نبی سے عرض کرو آقا ایک باندی یا ایک کنیز دے دے, گھر میں کام کاج کر دیا کرے گی. حضرت فاطمہ بولی میں نہیں جاؤں گی. علی شیر خدا بولے میرا حکم ہے. تب کہتی ہے مجھے جانا پڑے گا, آپ کا حکم ہے, کیونکہ میرے بابا نے مجھے رخصت کرتے وقت فرمایا تھا بیٹی فاطمہ علی تم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, تم علی کو راضی رکھنا. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ زہرا جب رات کی تنہائی ہو گئی, سناٹا چھا گیا, لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. مسجد نبوی میں کوئی نہیں, چند قدم نکلی اور اپنے بابا کے حجرے میں آ گئی. سلام کیا, نبی نے سلام کا جواب دیا. حضرت فاطمہ بیٹھ گئی میرے آقا کی بارگاہ میں. نبی نے فرمایا کہو فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ ہاتھ کی ہتھیلیاں کھول کے دکھا دی, ہاتھوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. باپ ہو تم, بیٹیاں ہیں تمہارے پاس میں, بیٹی ذرا سی پریشان ہو جائے باپ کو رات کو نیند نہیں آتی, باپ کو رات میں چین نہیں آتا. حضرت فاطمہ کی ہتھیلیاں دیکھ کر کے آقا کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. نبی نے فرمایا فاطمہ یہ کیا ہے؟ کہتی ہیں بابا کنویں سے پانی بھرنا پڑتا ہے تو ہتھیلیوں میں زخم ہو گئے, گھر میں چکی چلانا پڑتی ہے اس کی وجہ سے ہاتھوں میں زخم پڑ گئے. فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا ایک کنیز مل جاتی, ایک باندی مل جاتی, گھر کا کام کاج کر دیتی. نبی نے فرمایا تم خود آئی ہو؟ کہتی ہیں بابا میں خود نہیں آئی ہوں, مجھے علی شیر خدا نے بھیجا ہے. نبی نے فرمایا فاطمہ باندیاں ہیں, کنیزیں ہیں میرے پاس میں, لیکن میں تمہیں ایک بھی نہیں دوں گا. میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں میری بیٹی فاطمہ, جب فرض نماز پڑھ کے فارغ ہوا کرو تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لینا. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. یہ تمہارے لیے کنیز اور باندی اور اس سے زیادہ بہتر ہے. یہ حکم دیا نبی. یہ تسبیح فاطمہ ہے. دن بھر کا تھکا ہارا انسان آئے اور شام کو عشاء کی نماز پڑھے اور پڑھنے کے بعد بستر پہ لیٹنے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ کر کے لیٹ جائے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, تو علماء کرام فرماتے ہیں پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی.
یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ دیکھو حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا بابا میں تو قرآن پڑھتی ہوں، میں تو نماز پڑھتی ہوں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی ہوں، یہ ایک عمل اور آپ بتا رہے ہو وظیفہ، بجائے باندی دینے کے، کنیز دینے کے مجھے وظیفے بتا رہے ہو آقا، یہ نہیں کہا حضرت فاطمہ نے، سر تسلیم خم کر دیا، قبول کر لیا۔ کائنات عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کو بیٹی کے ہاتھ کے زخم نظر نہیں آتے؟ آقا بیٹی کے ہاتھوں سے خون ٹپکتا ہوا نظر نہیں آتا؟ تو نبی کی رحمت نے جواب دیا تھا ہاں ہاں مجھے میری بیٹی کے زخم نظر آ رہے ہیں۔ کہا آقا پھر باندی کیوں نہیں دی، کنیز کیوں نہیں دی؟ تو نبی کی رحمت نے جواب دیا تھا فاطمہ کو اس کے شوہر علی نے بھیجا تھا، اگر میں علی شیر خدا کے کہنے پر، اپنے داماد کے کہنے پر اگر میں کنیز دے دیتا، باندی دے دیتا تو یہ رسم پڑ جاتی، پھر ہر داماد اپنی بہو کو بھیج کر کے ہر ہفتے کہتا کہ آج یہ سامان لے کر کے آ، آج یہ چیز لے کر کے آ، آج یہ مجھے سامان چاہیے، تیرے باپ نے فریج چھوٹا دیا مجھے بڑا فریج چاہیے، مجھے یہ والی گاڑی دی، یہ نہیں مجھے یہ کار چاہیے یا یہ والی گاڑی چاہیے، یہ جہیز کا سلسلہ بند جاتا۔ نبی نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کے زخموں کو گوارا کر لیا، مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کے زخم دیکھ کر کے اس کو تو گوارا کر لیا۔ نبی کی رحمت جواب دے رہی تھی مجھے میری بیٹی کے ہاتھوں کے زخم تو گوارا ہے لیکن جہیز کی بری لعنت پڑ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے مدینے والے مصطفیٰ نے وہ دروازہ وہی بند کر دیا، وہی بند کر دیا۔ یہ ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے میرے آقا کا پیغام۔ شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ یہ زندگی گزر رہی ہے حضرت فاطمہ کی۔ نکاح ہے کیا؟ صحیح تار جڑ جاتے ہیں تو گھر جو ہے وہ سکون سے چلتا ہے، اور تار غلط جڑ گئے تو جو ہے زندگی ایسی پریشانیوں میں گزرتی ہے انسان کی کہ بہت جلدی بیماریوں کا گودام اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انگریز نے کہا تھا کہ یہ نکاح بجلی کے دو تاروں کا سنگم ہے، اگر صحیح سے جڑ گئے تو گھر کا سارا معاملہ صحیح، اور اگر صحیح نہیں جڑے یہ تار تو ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا جب تم نکاح کرو تو دولت کو مت دیکھنا، حسن کو مت دیکھنا، خاندان مت دیکھنا، دینداری کو دیکھنا، پرہیزگاری کو دیکھنا۔ فَظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، نبی فرماتے تم دیندار لڑکی کو اختیار کرنا، قرآن شریف پڑھنے والی، نماز کی پابند لڑکی کو اختیار کرنا۔ غریب ضرور ہوگی جب اس کے قدم تیرے گھر میں پڑیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی برکت سے اتنی برکتیں نازل فرمائے گا کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے نکاح مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے، نکاح نبی کی محبوب سنت ہے۔ جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہو فوراً ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے اور ماں باپ نے ان کا نکاح نہیں کیا، دیر کرتے رہے ان کی شادی کرنے میں، اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وہ تو گناہگار ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بھی اس کی سزا دے گا کہ تم نے ان کا نکاح وقت پہ کیوں نہیں کیا، تم نے ان کا نکاح ٹائم پہ کیوں نہیں کیا۔ سب کا خالق اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ رنگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ سب کو روزی میرا رب دیتا ہے، سب کو میرا رب کھلاتا ہے، تو روزی کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو